لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل آمسا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی رومانٹک ایموشن ایکسٹریم لو ناول بیسڈ نسرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کی جانب۔ اگر تمہیں آنچ بھی آئی تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں تکلیف دینے کا حق صرف میرا ہے۔ میں نے نہیں مارا تمہارے ڈیڈ کو، اسے نیچے کر دو، وہ چل جائے گی۔ میں تمہاری وجہ سے جیل نہیں جانا چاہتا۔ اسے باتوں میں الجھاتا دیکھ کر وہ لمحے میں اس کے قریب ہو کر گن چھینتا اسے دیوار میں لگا گیا۔ آر یو لاسٹ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ گرایا تھا۔ تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم نے مجھے مار دیا شہریان شاہ۔ جیت گئے تم جیت گئے تم۔ اس پر پھر سے مکے برساتی وہ بے قابو ہوئی جب پیچھے سے کسی نے اسے تھاما تھا۔ چھوڑ دو زہر۔ عازل اسے کندھے سے تھامتے ہوئے پیچھے کر گیا۔ میرے ڈیڈ کو اس نے وہ نڈھال ہوتی عازل کے بازو میں ہی گر گئی تھی۔ سنبھالو اسے شہریان۔ ایک نظر عازل اس پر ڈالے جب جیب میں سے سگریٹ نکال کر اسٹڈی میں گھس گیا۔ آج بے شک اس کا سب سے بڑا دشمن موت کی گھاٹ اترا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر کہیں نہ کہیں اس کے اندر چھپے شہریان کو بھی تکلیف پہنچی تھی۔ ابراہیم صاحب کی وفات کو آج چوتھا دن تھا۔ ریحل کے ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کر آئے تھے اور اب سعید ہاؤس میں ریحل کے پیرنٹس کی موجودگی کے باوجود سوگ کا سماں تھا۔ گہری خاموشی میں اسے تیار سا سیڑھیاں اترتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو ریحل نے اس سے اوپر نیچے دیکھا جو اس قدر بہتر ہو چکی تھی کہ ریزائن دینے جا رہی ہوں، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ جانے لگی جب ریحل کے اگلے جملے نے اس کے قدم منجمد کیے۔ زہر تم غلطی کر رہی ہو، مجھے یقین ہے کہ شہریان بھائی ایسا نہیں کیا۔ بھائی مت کہنا اسے تم اب، وہ کچھ نہیں لگتا ہمارا قاتل ہے، وہ تمہارا عطا کا میرے ڈیڈ کا سمجھی تم؟ اور پھر چلا کر کہتی وہ تیزی سے اپنا گاڑی کی طرف منہ بڑھ گئی تھی اور وہ آج بیزاری سے شیشے میں ایک نظر دیکھ کر ڈالتا نیچے پیچھے آیا۔ شہریان، عائشہ بیگم کی آواز سے اس نے موبائل نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور زہر سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ کیسی ہے وہ؟ میری اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو اس سے آپ کا مطلب نہیں۔ کیوں مطلب نہیں؟ وہ میری بہو ہے، تمہاری وجہ سے میں نے پہلی بار اسی اس حالت میں دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ زہر سے شہریان تمہاری محبت ہے، تم کیسے اسے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ تم نے ابراہیم بھائی کو مار دیا، ہاتھ نہیں کانپے تمہارے؟ اوف، اناف بول دیا آپ نے، اب راستہ چھوڑے میرا، اور آئندہ فضول باتوں کے لیے میرا راستہ روکیے گا مت۔ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹتا وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتا باہر نکل گیا۔ زہر کی حالت نے اسے بھی کہیں نہ کہیں تکلیف دی تھی اور اوپر سے اس کی اتنے دنوں کی غیر موجودگی نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ اسے اپنے سامنے ہی معاذ کے ساتھ بیٹھی نظر آئی اور اس کا ہاتھ معاذ کے ہاتھ میں دے کر اس کے پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ اس کے آتے ہی احترام میں سب کھڑے ہوئے سوائے اس ایک لڑکی کے وہ کبھی اس کے دل پر راج کرتی تھی۔ مسز زہر میرے کیبن میں آئی ہے، اسے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ اپنے کیبن میں گھوم گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں کیبن کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا، جس پر وہ بنا تاثر لیے لیپ ٹاپ میں ہی مصروف رہا۔ جانتا تھا کہ یہ وہی ہے۔ یو آر فائر۔ اس کے داخل ہوتے ہی وہ اسپاٹ انداز میں بولا، یہ پکڑے میں ریزائن کر رہی ہوں۔ وہ روب سے اس کے پیچھے ایک لیٹر پھینکی۔ اوکے آپ جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں نے فائر کیا ہے آپ کو، تم زہر کو فائر نہیں کر سکتے۔ شاہ باقر کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کمپنی میں ہمارے بھی کچھ شیئرز ہیں شاہ صاحب، تو اتنا تو حق میں بھی رکھتا ہوں کہ کسی کو اپنے لیے اپوائنٹ کر لوں۔ مسز زہر آج سے میری سیکرٹری ہیں۔ ان کے الفاظوں پر زہر نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا جو اب سرخ تھا، جسے دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اترا تھا۔ اوکے مسٹر باقر، جیسے آپ کہیں۔ باقر کو مسکراتا دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آئی ہوپ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد باقر اس سے مخاطب ہوا، یہ بات میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، تم سب کو بتاؤ آج 5 بجے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس میں ملک بھی ہوگا۔ اوکے باس۔ باقر مسکراتا دیکھ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ اب گہرا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بٹ ڈیڈ میں اتنے دن تک پاکستان نہیں رہ سکتا، آپ جانتے ہیں مجھے جہاں کام ہوتے ہیں۔ وہ بازید تھا۔ او کامن شاہ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ایک بار وہاں گئے تو پھر خود مجھ سے کچھ دن مزید رکنے کی فرمائش کرو گے۔ ویسے بھی شفان بھی تو ہے اور عازل بھی، اگر تمہیں کام آ گیا تو تمہارے لیے واپس جانا کون سا مشکل ہے۔ وہ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سکندر صاحب آئے تو آپ اپنی ڈیل دیکھنے کے لیے تھے، لیکن مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ شہریان نے مصنوعی ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ ہاں تمہارا باپ کچھ تو حق رکھتا ہوں۔ پاکستان آئے اسے
تیسرا دن تھا جب سکندر صاحب کے ایک دوست نے انہیں دعوت دی تھی۔ آپ نہیں جا رہی بی اماں؟ وہ کالے کرتے پجامے میں فریش سا باہر آیا اور جب بی اماں نے جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی، نہیں بیٹا، میری عمر تھوڑی ہے کہیں آنے جانے کی، تم لوگ جاؤ۔ ارے کیا ہو گیا، آپ کی عمر ہی ہے، کتنی، مجھ سے 2 سال ہی چھوٹی ہوں گی آپ۔ شہریار کی بات پر اماں بھی کے ساتھ ساتھ باہر سے آتی شہر سکندر شاہ کا کہکا بھی گونجا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہیں رامے ان کا دھیان رکھ لے گی، تم ریڈی ہو جاؤ تو چلیں۔ جی چلیں۔ وہ سب ہی ابراہیم صاحب کی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ابراہیم صاحب اور سکندر شاہ مافیا اوڈ کے جانے مانے ڈون تھے۔ ابراہیم صاحب تو کچھ ہی عرصے میں مافیا اوڈ کو خدا حافظ کہہ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی دوستی سکندر شاہ سے اب بھی اتنی گہری تھی جتنی اس زمانے میں جب یہ دونوں مل کر لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے تھے۔ تو آپ کو کیوں چھوڑ دیا مافیا ورڈ؟ شہریار ان سے مخاطب ہوا۔ بس جب بیٹیاں ہو جاتی ہیں نا تو بڑے بڑے ڈون بھی ڈر جاتے ہیں۔ ویسے تو زہل بھی میرا بیٹا ہے، ابراہیم شاہ مسکرا کر بولے۔ میٹنگ روم میں ملک اور اس کی بیٹی عنایا ملک سمیت سب موجود تھے۔ ہمیں یہ ڈیل منظور ہے شاہ صاحب۔ انا کی بات پر سب حیران ہوئے۔ بٹ اتنے ہنگامے کے بعد یوں ایک دم اپنا فیصلہ لینا؟ لغاری صاحب نے اپنے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے لغاری صاحب، آپ آم کھائے گھٹنے کیوں گنتے ہیں؟ ملک نے ہنس کر جواب دیا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب باہر نکل آئے۔ اوکے، سو میٹ یو سون مسٹر شاہ۔ انا نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا اور جس پر اپنا سامان سمیٹے زہل نے کنکیوں سے اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے آپ جانے کا موڈ نہیں ہے مسز زہل۔ اس کے جاتے ہی وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ اسے خونخوار نظر سے گھورتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جب شہریار نے جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ میرے آفس میں آ کر تم میرے ہی پارٹنر کو میرے خلاف کر رہی ہو بیبی گرل، پہلے شیپان اور اب یہ باکر۔ اور وہ اسے ایک ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے لوفر کہیں کے۔ وہ اس کی گرفت میں سے مچلی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، دوسروں کی باری تو تم ایسے نہیں بھاگتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ گرایا تھا۔ بدقسمتی سے تم نام کے شوہر ہو صرف میرے۔ بہت جلد میں تم سے یہ رشتہ ختم کروں گی اور آئندہ دور رہ کر بات کرنا۔ اس کے بازو ایک جھٹکے سے موڑ کر اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ وہ شیرنی کی طرح باہر نکل گئی تھی۔ ہاں بیبی گرل، بہت تیز ہو گئی ہو تم۔ کہاں تھی زحل؟ وہ رات کے تقریباً 12 بجے گھر لوٹی تھی جب ریحل اسے اپنے انتظار میں بیٹھی ملی تھی۔ ڈیڈ کے پاس اس کے جملے نے ریحل کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں چھوڑے تھے۔ کھانا کھاؤ گی؟ نہیں، تم بھی سو جاؤ، کل ملاقات ہوگی، اسے کہہ کر وہ سیدھے روم میں آتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش سی بلیک سلیپنگ سوٹ پہنے باہر آئی تھی اور سامنے بیٹھے وجود کو دیکھتے ہی اس کی زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ تو تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی وہ اس کے سر پر ہو لیے تھی۔ آرام سے بیبی گرل، تم اتنا ایکسائٹڈ ہو گئی ہو؟ اتنے اپنے انداز اور اسے مزید سلگا گیا تھا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے شہریان شاہ، ورنہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریار نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے، ورنہ چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہی وہ اس کے قریب ہوا تھا، ورنہ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اور اس کے قریب ہوتے ہی زحل کے قدم پیچھے ہو لیے تھے اور اس کی کمر دیوار سے لگی تھی۔ مارو پھر۔ اس کے اطراف سے اپنے بازو ٹکائے اور گمبھیر لہجے میں بولا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ زحل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ ہاں خیر، تمہارے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تم لوگوں کو زندگیوں سے اتنے آرام سے کھیل لیتے ہو کیا؟ ظہر اندھا ہوئی تھی، اس کی اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، بیبی گرل گمگیر لہجے میں کہتا۔ وہ اس پر جھکتا کہ زحل نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ کیوں آیا تم یہاں؟ آپ کے وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ تمہیں بتانے کے جتنے تم مجھ سے بھاگو گی اتنا ہی مجھے اکساؤ گی۔ میں شہریان شاہ ہوں زحل، شہریان شاہ۔ تم جو چاہو گی میں ہمیشہ اس کا الٹ ہی تمہیں دوں گا۔ اور پھر اسے قریب کیے وہ گرایا تھا۔ تم بھی یہ مت بھولو کہ میں زحل شاہ ہوں، تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہارے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہاں میری نہیں ہماری۔ اپنے ایک ہی جملے سے وہ اسے آگ بگولا چھوڑ کر خود کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا۔ میری جان کا عذاب ہو تم شہریان شاہ۔ اس کے جاتے ہی وہ چلائی تھی اور کہ اس کے بات پر کہیں دور سے اس کے دل کی آواز آئی تھی، اور کبھی یہی شخص تمہاری جان ہوا کرتا تھا زحل شاہ۔ صبح مسلسل بجتے الارم سے وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول پائی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اسے کل کا واقعہ یاد آیا اور اس کے گھر تک آ سکتا تھا، اور اس نے یہ توقع کم از کم اس شہریان سے تو نہیں کی تھی، لیکن شاید اب یہی اس کی زندگیوں کا مقصد ہے، ایک دوسرے کو ہر وقت چڑھانے اور ایک دوسرے کو توقع سے بڑھ کر جانا، اور کہ دشمنی بھی ایک میٹھا
مٹھاس سی تھی جیسے وہ دونوں چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہے تھے۔ رات سب خریدتی نہ ظاہر ناشتے کے ٹیبل پر رحل نے عام سے انداز میں اس سے سوال کیا۔ ہاں کیوں؟ رات تمہارے روم سے تمہارے چلانے کی آواز آ رہی تھی جیسے تم کسی کو ڈانٹ رہی ہو۔ رحل نے کندھے اچکائے۔ ہاں 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 تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہمیشہ کی طرح خود سے باتیں کرتی رہی ہوگی، اب تو غصے بھی کرنا شروع ہو گیا۔ واہ! عادل کی آواز پر اتنے دنوں بعد سعید ہاؤس میں کہکو کی آواز گونجی تھی۔ اے شٹ اپ، میں بس تھوڑا ڈسٹرب تھی، رحل مصنوعی غصے سے بولی۔ ہاں اچھا خیر چھوڑ، تم ریڈی ہو جو کس خوشی میں؟ اس بات کی پرواہ پر وہ ابرو اچکا گئی۔ یونیورسٹی کی جانب سے آج ٹرپ جا رہا ہے مری، اور میں نے تمہارا اور رحل کا نام لکھوا دیا ہے۔ چلو شاباش، ریڈی ہو۔ وہ ناشتے کے ساتھ انصاف کرتا مصروف سا بولا۔ واٹ؟ اور رحل جانتی تھی کہ وہ ایک دم ایکسائٹڈ ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے کچھ دن پہلے ہوئی اپنی ڈیڈ کی موت یاد آئی۔ میں نہیں جان سکتی، ڈیڈ کو گئے ہوئے ابھی کتنے دن ہوئے ہیں جو تم بھائی صاحب کے بعد مجھے تم بالکل پاگل ہوتی نظر آ رہی ہو زحل، اس لیے میں نے ہی رحل اور تمہارا نام عادل کو کہا تھا کہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رحل کے ڈیڈ نے اسے اپنی بات شروع کی تھی۔ لیکن چاچو کچھ نہیں زحل، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن تم تو میری اور میرے بھائی کی سب سے بڑی اسٹرانگ بیٹی ہو نا، تم اس حالت میں نہیں دے سکتا۔ تمہارے چاچو جو ٹھیک کہہ رہے ہیں زحل، تم جاؤ تاکہ تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے تمہارا۔ پردے کے پیچھے سے حریم بیگم کی آواز گونجی تھی۔ لیکن موم ایسے تو آپ سب اکیلے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک اور خدشہ پیش کیا۔ اکیلا کوئی نہیں ہے، میں ہوں بھی جان، تمہارے چاچو صاحب تو ہیں۔ اب کی بار رحل کی موم نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ اوف اوکے، پیچھے ہی پڑ گئے ہیں سب، اتنا تنگ تو کیا بھی نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو۔ زحل نے ہتھیار ڈالے تھے اور جس پر ایک بار صاحب کا کہکا گونجا تھا۔ چلو میں باکر کو انفارم کر دوں، اور رحل تم سے میں بعد میں نپٹتی ہوں۔ ایک نظر رحل کی طرف گھورتی ہوئی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جاؤ رحل، تم بھی ہیلپ کرو۔ اور زحل کی؟ جی ڈیڈ۔ اس کی بات پر وہ اٹھ کر زحل کے پیچھے گئی تھی۔ عادل ان دونوں کے پیچھے جانے کے بعد عابد صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ جی انکل بیٹا، تم نے شہریان کو کہہ دیا نا؟ یاد رکھنا کہ یہ ٹرپ ہم نے صرف ان دونوں کے لیے ارینج کیا ہے۔ یہ دونوں تو بیوقوف ہیں، غلط فہمیوں میں اپنا رشتہ خراب کر دیں گے۔ یہ میری طرف سے ان کو آخری موقع ہے، اگر یہ اب اس رشتے کو نہیں سمجھتے تو میں خود یہ رشتہ ختم کرواؤں گا۔ عابد صاحب پرسوچ سے بولے۔ جی انکل، میں ایک بار پھر کال کرتا ہوں اسے۔ رات کے نشے کے باعث اب وہ گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ تیسری بیل پر وہ ناگواری سے کال اٹینڈ کر گیا۔ بھونکیے۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بھاری آواز میں بولا، کمینے کبھی تمیز سے بات بھی کر لیا کر۔ اور ٹائم دیکھو، 8 بج رہے ہیں، کب اٹھو گیا؟ کیوں تم نے میری ٹیک کیئر کا ذمہ لے لیا ہے؟ اور اب وہ دھیما سے مسکرائے۔ یار تجھے میں نے بولا تھا میرے ساتھ مری جا رہے ہو تم اور شفان۔ اب وہ مدعے پر آیا تھا، جانتا تھا وہ کبھی بھی بحث میں اس سے نہیں جیت پائے گا۔ ہاں میں نہیں جا رہا، اس نے صاف گوئی سے کا مظاہرہ کیا۔ یار چل لو نا، تمہاری بھی میٹنگ ہے وہاں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہم تینوں ساتھ کہیں نہیں گئے۔ میں بتا رہا ہوں تم لوگ نہیں گئے تو میں کبھی بات نہیں کروں گا تم دونوں سے، وہ مصنوعی میں ناراضگی سے بولا۔ تجھے پتہ ہے شفان بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو لڑکا غلطی سے بن گیا، ورنہ نہ بس تیرے ایک اندر بازی ہی رہتی ہے۔ اس کی بات پر شہریان تپا دینے والے انداز میں کہتا کر آ گیا کہ دوسری طرف وہ پیر پٹک کر رہ گیا تھا۔ تجھے تو زحل ہی سیدھا کرے گی شاہ صاحب۔ رات کے تقریباً 9 بجے اب وہ یونیورسٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کیسا ٹرپ ہے جس میں صرف اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، اور وہ بھی صرف 20 ہے؟ یار یہ سیم کے گروپ کا پلان تھا، اور پھر تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یونی میں بہت کم لوگ سیم کو پسند کرتے ہیں، اس لیے رش کم ہے، اور یہ اچھی بات ہی تو ہے۔ یشپا نے اس کی ٹینشن دور کی تھی۔ چلو یار بس آ گئی ہے۔ عادل کی آواز پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بس کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ بس میں نہیں جا سکتی، میرا سانس رکتا ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی۔ یار یونی کا ٹرپ ہے، بس ہی جائے گی نا؟ تم ایسا کرو، اگر سامنے ایک کار ہے اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں اس گاڑی میں جا رہا ہوں، ہم کار میں چلتے ہیں۔ ہاں تو یشپا اور رحل کو ساتھ بھی لے جاتے ہیں نہ؟ تو وہ جھٹ سے بولی۔ نہیں، یشپا اور رحل بس میں جائیں گی ورنہ سیم برا مان جائے گا، اس نے بہانہ لگایا تھا۔ اوکے آ جاؤ۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی سامنے موجود کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو کچھ ہی دیر میں بس آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں رہ گیا یہ کدو؟ میں سیٹ پر آنکھیں موندے گرائی جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، اس کی آواز سے وہ سیٹ سے اچھلی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیا مطلب مس، آپ میری کار میں
بیٹھ کر مجھ سے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ شہریار نے اسے تپا کر بولا تھا، تمہاری کار عازل کہاں ہے؟ عازل جا چکا ہے، اس کے ساتھ شفان بھی، اور یو نو واٹ، یہاں پر دونوں اکیلے۔ بالکل، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے بے حد قریب ہوتا۔ خود سے سیٹ بیلٹ باندھ گیا۔ یو لک، عازل، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم سب کو۔ اب وہ پاگل سی ہوتی گئی، اتنا لمبا راستہ کیسے وہ اس بورنگ کے ساتھ گزارتی؟ ریلیکس، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا میں، اتنا برا بھی نہیں، ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ اسے مزید تپا گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس پر وہ چپٹی تھی۔ آرام سے بیبی گرل، تمہاری وجہ سے ہم دونوں نے اپنے ڈیپ کے پاس پہنچ جاتے۔ پاگل لڑکی، کیا چاہتی ہو؟ میں ٹیسٹ کروں تمہیں اپنے کے ہر الفاظ پر وہ اسے مزید جلا کر رہ گیا تھا۔ شہریان شاہ، اس کے بازو پر لاتعداد مکے مارتی وہ گہرے سانس بھرے سیٹ سے ٹیک لگا کی تھی، اور سانس لینے میں اکثر ہی دشواری ہو جاتی تھی۔ یہ مسئلہ بھی اسے اس ظالم شاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب بھی اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ شیشہ کھولو، اور اٹک کر بولی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس گاڑی سے کود جاؤ گی تو بتا دو، ایسے صرف اور صرف تمہاری ٹانگیں ہی ٹوٹیں گی۔ ونڈو نیچے کرو۔ اور شہریان، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور چہرے پر نمی دیکھ کر شہریان نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر اسے ونڈو اوپن کی تھی۔ اور ریلیکس، آرام سے سانس لو۔ اور اس کا ہاتھ تھامے لہجے کو کافی حد تک نارمل رکھے کچھ ہی بولا تھا کہ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ نارمل ہو گئی تھی؟ او بیبی گرل، تم تو ابھی ویک پڑ گئی ہو۔ اسے نارمل کرتے دیکھ کر وہ پھر سے چوٹ کر گیا۔ پلیز شہریان، مجھے تنگ مت کرو، مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ابھی تم سے۔ اس کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی اسے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔